ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ انسانوں کی کامیابی وہ حکومت کا حصول نہیں ہے، کامیابی بہت زیادہ دولت جمع کرنے سے نہیں حاصل ہوتی، کامیابی دنیا میں لمبی چوڑی جائیدادیں بنانے سے نہیں ملتی، بڑی بڑی ڈگریوں کا حامل وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا، کسی بہت بڑے خاندان میں پیدا ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہوتی، کامیابی انسانوں کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ڈگریاں بھی ہیں، لمبی لمبی جائیدادوں کا بھی مالک ہے، بینک بیلنس بھی بہت بڑا ہے اس کے پاس، کارخانوں اور فیکٹریوں کا مالک ہے، صدر یا وزیر اعظم بھی بن گیا ہے، اور وہ جہنم میں جاتا ہے، تو پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی کی انتہا ہے۔ اور یہ کامیابی اللہ کی زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے صرف مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ کوئی کافر وہ کامیاب انسان نہیں ہے، اگر کفر پر ہی اس کی موت آ جاتی ہے، کفر پر مر جاتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھ لو، وہ جنتی جنت کے اندر اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، فائدے اٹھا رہے ہوں گے، جہنمی وہ جہنم کے اندر نیچے جل رہے ہوں گے، وہ اوپر جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جنت والوں جو پانی اللہ رب العالمین نے تمہیں بخشا ہے، عطا کیا ہے، جو جنت کی نعمتیں تمہیں دی ہیں، وہ تھوڑی سی نیچے ہماری طرف بھی بہا دو، ہم بھی اس کو چکھ لیں۔ تو وہ جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، رب العالمین نے جنت کا پانی، جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ کافروں پر تو جنت حرام ہے، وہ تو کامیابی کا سواری پیدا نہیں ہوتا۔ رہ گئے کلمہ پڑھنے والے، مومن مسلمان کہلانے والے، اللہ کو رب ماننے والے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرنے والے، تو میرے بھائیوں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، کچی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، ان میں سے بھی بہت سے لوگ کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان کہلانے والے لوگ، وہ ناکامی نامرادی ان کا مقدر بن جائے گی، وہ رب کی عدالت میں فیل ہو جائیں گے، کامیابی ان کو نہیں ملے گی۔ کامیابی صرف کلمہ پڑھنے سے، مومن کہلانے سے، مسلمان کہلانے سے نہیں ملتی۔ مسلمانوں کے ملک میں، خاندان میں، برادری میں پیدا ہو جانے سے بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیابی کے لیے مسلمان کے کامیابی کے لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، مومنو، کلمہ پڑھنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کافروں کو حکم نہیں ہے، منافقوں کو نہیں ہے، ایمان والوں کو رب العالمین حکم دے رہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کا رسول کہے اس کو مان لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا سادہ سا طریقہ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں، مومن مسلمان کہلاتا ہوں، حج بھی کر رکھا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، سال بعد زکوٰۃ بھی اپنے اموال کی دے دیتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کا ایک نہیں بہت سے حکم ٹھکراتا ہوں، جس سے اللہ اور اللہ کے نبی نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان سے ان کے بہت سے کاموں کا ارتکاب کرتا ہوں، نہیں رکتا ہوں، تو میرے بھائیوں میں نے ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل نہیں کیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میں نے اس کو نہیں اپنایا۔ آپ سوچیں گے کہ بھئی مسلمان وہ کیسے چیزیں چھوڑ سکتا ہے؟ صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں آج کے خطبے میں، ایک نہیں کروڑوں مسلمان ملیں گے آپ کو، کروڑوں۔ اللہ کا سب سے بڑا حکم مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت اور گواہی کے بعد سب سے بڑا فریضہ رب العالمین کا مسلمان پر دن رات میں 5 وقت کی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یمن کی طرف اور ان کو کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ لیں، تیری پہلی دعوت کو قبول کر لیں، فَعَالِمْهُمْ، پھر ان کو بتلانا ہے، پھر ان کو معلوم کروانا ہے ان اللہ افطرض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ، کہ اللہ رب العالمین نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ کلمہ شہادت کے بعد سب سے بڑا اسلام کا رکن ہے۔ کتنا بڑا رکن ہے؟ جب تک انسان کی عقل کام کر رہی ہو، ہوش و حواس قائم ہو، اللہ رب العالمین نے نماز ترک کرنے کی، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے اپنے بندوں کو۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نماز کا رکن ہے، قیام رکن ہے۔ ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھتا، جان بوجھ کے بیٹھ کے پڑھتا ہے، نماز فرضی نماز ہوتی نہیں اس کی، رکن ہے، یہ رکن چھوڑ دیا اس نے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، چھٹی نہیں دی، اللہ نے کہا بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا،
لیٹا ہوا ہے بیڈ پر چارپائی پر، ایسے لیٹا لیٹا ہی پڑھ لے. وضو نہیں کر سکتا، وضو شرط ہے نماز کے لیے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. وضو نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا، اتنا بیمار ہے، ایک بازو پہ بلڈ، ایک پہ گلوکوز کی ڈرپیں چل رہی ہیں، بیڈ پر پڑا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کوئی اس کو وضو کروانے والا، تیمم کروانے والا اس مریض کے پاس نہیں ہے. اس مریض کی عقل کام کر رہی ہے. میرے محترم بھائیوں، اس کے ہوش و حواس قائم ہے. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس حالت میں پڑے مریض کو بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے جیسے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھ لے. پروردگار ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، چھٹی نہیں ہے نماز کی. فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کتنا بڑا فریضہ ہے اسلام کا، کتنا بڑا فریضہ ہے. بندہ میدان جنگ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کا سب سے چوٹی کا عمل ہے. ایک آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ. اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، کیا تم نے ان نیکیوں کو، ان اعمال کو ان لوگوں کے برابر سمجھ لیا جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ. اور کائنات میں بسنے والے لوگوں یاد رکھنا، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں، اللہ رب العالمین قرآن میں اعلان کر رہے ہیں کہ یہ مسجد حرام کو آباد کرنے والے، حاجیوں کو پانی پلانے والے، یہ اللہ پر، آخرت پر ایمان لا کر جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. جو ان کو برابر سمجھتا ہے وہ ظالم ہے. اللہ نے ظالموں کے لیے ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہوا ہے. مسجد حرام کو آباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ پانچوں نمازیں مسجد حرام میں پڑھے. یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں بزرگوں کو مسجد حرام میں نمازیں پڑھنے کی توفیق دے دے. بار بار لے جا سب کو. جہاں ایک نماز پڑھنا دنیا کی مسجدوں میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے. مسجد حرام کی ایک نماز خیر من 100,000 صلاۃ فیما سواہ. دنیا کی مسجدوں کی 1,00,000 نماز، مسجد حرام کی ایک نماز وہ 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے. وہاں بندہ نمازیں پڑھے، رات کا قیام کرے، بیت اللہ کا طواف کرے، مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھے، لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرے. کتنا خوش نصیب ہے جس کو پروردگار کی عظمت اور شان عطا کر دے. اور میرے محترم بھائیوں، یہ والا بندہ 24 گھنٹے زندگی کا اکثر بیشتر حصہ مسجد حرام کے اندر عبادت میں صرف کرنے والا، یہ مسجد حرام کی آباد کاری کا مطلب ہے. یہ آباد کر رہا ہے مسجد حرام کو. یہ جہاد کے برابر کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اور کون سا عمل ہے اس سے بڑھ کر کہ وہ کرنے والا جہاد کرنے والے کے برابر ہو جائے؟ ایسے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذروۃ سنام الاسلام، اسلام کی کوہان کی چوٹی ہے جہاد فی سبیل اللہ. بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے عظیم الشان عمل میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے. سامنے سے گولیوں کی بارش ہو رہی ہے، اوپر سے بم گر رہے ہیں، نیچے سے سرنگیں پھٹ رہی ہیں، لاشیں گر رہی ہیں،
عذاب بکھر رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، کامیابی کے متلاشیوں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، فرض نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ مالک الملک نے کیا کہا کہ تم اسلام کا سب سے افضل چوٹی کا عمل جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کر رہے ہو، اللہ کے دشمنوں کی قوتوں کو توڑ رہے ہو، نماز معاف ہے تمہیں، لیٹ کر لینا، بعد میں پڑھ لینا۔ کیا کہا رب العالمین نے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، او اللہ کے بندو، قرآن پڑھنے والوں، مسلمانوں، اگر میدان جنگ میں ہو، خوف کی حالت ہو، گولیاں چل رہی ہو، لاشیں گر رہی ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز کی وہاں بھی چھٹی نہیں، وہاں بھی معافی۔ فرجالن، پیدل چل رہے ہو، دوڑ رہے ہو، زمین پر کرالن کر رہے ہو، رینگ رہے ہو، گھوڑے پر، ٹینک پر، توپ پر بیٹھے ہو، منہ قبلے کی طرف ہے، نہیں قبلے کی طرف، جس حالت میں بھی ہو وہاں بھی نماز پڑھنی، نماز کی چھٹی نہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، تھوڑا سا غور کریں اللہ کے لیے، میدان جنگ، جہاد فی سبیل اللہ کا سب سے افضل عمل، جو بندہ اس عمل میں مصروف ہے اس کو بھی نماز چھوڑنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی، اللہ نے نہیں دی، تو اس کو اجازت نہیں ہے، تو جو دکان پر بیٹھا ہے اس کو اجازت ہے، جو دفتر میں بیٹھا ہے اس کو بھی اجازت ہے، جو کرکٹ کا میچ ٹی وی پر دیکھ رہا ہے اس کو بھی اجازت ہے نماز چھوڑنے کی۔ یہ سر جو ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ رہا ہے اس کو بھی اجازت ہے۔ نماز کا ٹائم ہو جائے، مجاہد فی سبیل اللہ کو چھٹی نہیں نماز طرح کرنے کی، اور دنیا کے معمولی ٹکے ٹکے کے دھندوں میں مصروف وہ لوگ اپنے کاموں میں رہیں، نماز چھوڑ دیں۔ کتنا بڑا عمل ہے، ہمیں نہیں اندازہ اس کا، ہمیں نہیں اندازہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح الجامع الصغیر کے اندر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جملہ صرف سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاۃہ، سب سے پہلا حساب و کتاب پروردگار کے سامنے پیش ہو کر جو بندے کو دینا پڑے گا وہ کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ کیا حساب ہوگا؟ فَإِنْ صَلُحَتْ، اگر اس کی نماز کا حساب ٹھیک ہو گیا، وہ نماز میں پاس ہو گیا، صَلُحَتْ عَمَلُهُ كُلُّهُ، اس کے سارے عمل ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر نماز کے حساب میں فیل ہو گیا، فَسَدَ الْعَمَلُ كُلُّهُ، اس کا حج برباد، اس کے روزے برباد، اس کا صدقہ خیرات برباد، اس کی تلاوت برباد، اس کی ہر نیکی کا عمل برباد۔ میں نے نہیں کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی سچی زبان سے، فَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْعَمَلُ كُلُّهُ، اگر نماز میں فیل ہے تو ہر عمل میں، ہر نیکی میں پھر ساری نیکی برباد۔ صحیح بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھ لو، صحیح بخاری میں ہے، پیارے پیغمبر نے کہا، میرے لفظ نہیں، نہ کسی مولوی صاحب کے ہیں، نہ کسی متشدد کے ہیں، نہ کسی صوفی کے ہیں، محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ ہیں۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں، نماز شے کیا ہے، کتنا بڑا فریضہ ہے، کتنی اہمیت والا عمل ہے، اس کے بغیر کیا حیثیت ہے انسان کی، ہمیں اندازہ نہیں اس کا۔ آپ نے فرمایا، من فاتت ہو، صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی زمین پر کتاب اللہ کے بعد امت محمد کی سب سے صحیح ترین کتاب، من فاتت ہو صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس کی ایک دن کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فقد حبط عملہ، اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے، سارے عمل ضائع ہو گئے۔ اس نے 10 حج کیے ہوئے تھے،
10 کے 10 حج برباد ہو گئے. کیا کیا اس نے؟ جرم کیا کیا؟ ایک دن کی اثر کی نماز ہو تو گئی اس کی، کیوں چھوڑی نماز؟ طائف کا ایک سردار آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. امام الانبیاء نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، مجھے یہ مشکل کام لگتا ہے، مجھے چھٹی چاہیے سے. یہ نماز کی مجھے چھٹی دے دو، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں. گنجائش مل جائے نماز چھوڑنے کی. آخر بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کاروبار کرنا ہے، دکان چلانی ہے، ملازمت کرنی ہے، فیکٹری میں نوکری کرنی ہے. دکان کھلی رہی، فیکٹری دکان بند کر دی تو گھاٹا پڑ جائے گا، کاروبار نہیں چلے گا، بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، نوکری سے نکال دیا جاؤں گا. آخر یہ دنیا بھی تو چلانی ہے ساتھ ساتھ، تو مجھے چھٹی دے دو نماز کی. امام الانبیاء نے کہا محترم بھائیو، لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، جس دین کے اندر نماز نہیں، رکوع سجدہ نہیں، وہ دین ایک ٹکے کا نہیں، ایک آنے کا دین نہیں ہے. وہ کوئی فائدہ نہیں اس دین کا جس میں نماز نہیں ہے. تو نماز کی چھٹی مانگتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی نماز بھی پڑھوں گا، نماز بھی پڑھوں گا. اتنی اہمیت نماز کی، اس کے بغیر دین کی حیثیت ہی کوئی نہیں، دین کا اعتبار ہی نہیں نماز کے بغیر. جب اس کو سمجھ نہیں کہنے لگا اللہ کے نبی نماز بھی پڑھوں گا، مسلمان ہو گیا. کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی اہمیت والا عمل ہے. قرآن میں لکھا ہے رب نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کفر شرک چھوڑتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکات دیتے ہیں، فَإِخْوَانُکُم فِی الدِّین، پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. اس کا مطلب ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو، میرے لفظ نہیں قرآن کے الفاظ ہیں، وہ دین میں مسلمانوں کا بھائی نہیں ہے. مت سمجھو اس کو، وہ دین میں ہمارا دینی بھائی ہے. دینی بھائی نہیں ہو سکتا بے نماز ایک نماز پڑھنے والے کا. اتنا بڑا اسلام کا فریضہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے یہ کلمہ پڑھنے والے، مومن مسلمان کہلانے والے، عاشقان رسول، واری صدقے قربان کے نعرے لگانے والے جہنم میں جل رہے ہوں گے. وہ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا ہے؟ کیوں جہنم میں جل رہے ہو؟ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان تھے، اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان، غلامان، صدقے، واری، قربان کی تسبیحاں پڑھا کرتے تھے دنیا میں. جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ حجوں پر بھی جایا کرتے تھے، صدقے بھی کیا کرتے تھے، تلاوت بھی کیا کرتے تھے، کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ جواب کیا دیں گے؟ 4 باتیں کہیں گے. ان میں سے سب سے پہلی بات کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، جہنم میں جانے کا سبب یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے انصاف سے بتانا، کیا یہ جواب کوئی ہندو یا سکھ یا عیسائی یا یہودی دے گا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے اللہ نے جہنم میں ڈالا؟ یہ کافر نہیں کہے گا. کافر کو تو کفر کی وجہ سے جہنم میں ڈالنا ہے. یہ کون کہے گا؟ مسلمان کہے گا نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے جہنم میں ڈالا اللہ نے. اور اٹھا کے دیکھو سورہ مدثر، چند آیتوں بعد اللہ نے کہا فما تنفعهم شفاعت الشافعین. یہ سمجھ لینا ایک مسئلہ، یاد کر لینا اس بات کو. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ جو جہنم میں جل رہے ہیں ان کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نفع نہیں. اور سفارش کرنے والوں میں سب سے بڑی سفارش محمد رسول اللہ کی ہوگی. 6 موقعوں پر سفارش کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 6 موقعوں پر بڑی بڑی سفارشیں کریں گے. ایک سفارش کیا ہوگی؟ وہ لوگ جو جہنم کے اندر پھینک دیے گئے ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے لیے سفارش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے.
اللہ کی تعریفیں کریں گے, حمدیں ثنائیں کریں گے. پیارے پیغمبر نے کہا وہ دعائیں کروں گا جو مجھے ابھی معلوم نہیں ہے, اللہ وہی مجھے بتائے گا. پھر اللہ کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاؤ سر, مانگو کیا مانگتے ہو, سفارش کرو, آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. کیا سفارش کریں گے؟ رب امتی رب امتی, اے رب میری امت جہنم میں جل گئی. اللہ کہیں گے فرشتوں کو اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من شعیر. فرشتوں, جس بندے کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان تھا اس کو جہنم سے نکال دو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے نفع مل گیا کن کو؟ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر. پھر دوسری مرتبہ نکال دیے جائیں گے, دوبارہ پھر جا کر عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے, پھر تعریفیں کریں گے. پھر اللہ کہے گا اٹھاؤ سر, مانگو کیا مانگتے ہو. امام الانبیاء دوسری مرتبہ یہ سر اٹھا کے کہیں گے رب امتی, نہ اپنی ذات کے لیے نہ خاندان کے لیے. کس کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ امت کے لیے, امت کے لیے. اللہ پھر کہیں گے من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل, جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا جاؤ اس کو بھی نکال دو. محمد رسول اللہ کی سفارش سے قسم ہے اللہ کی, اس بندے کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا. صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. پھر امام الانبیاء کہتے ہیں میں تیسری مرتبہ پھر اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاؤں گا, پھر اللہ سے دعائیں کروں گا, مانگوں گا, تعریفیں کروں گا. تیسری مرتبہ پھر پروردگار کہیں گے مانگو کیا مانگتے ہو. تیسری مرتبہ پھر یہی سوال ہوگا رب امتی رب امتی, اے رب میری امت میری امت. اللہ کہیں گے اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان, جس بندے کے دل میں ذرے جتنا ایمان تھا اس کو بھی نکال دو. اور میرے بھائیوں صحیح بخاری کی حدیث سنائی ہے, کوئی حکایت نہیں, کوئی کہانی نہیں, کوئی گپ نہیں, پیارے پیغمبر کے الفاظ سنائے ہیں صحیح بخاری سے. جس بندے کے دل میں رائی ذرے کے برابر بھی ایمان تھا اس کو بھی اللہ کے نبی کی سفارش سے نفع ملا کہ نہیں ملا؟ ملا. اور قرآن میں رب نے لکھ دیا کہ یہ جو کہتے ہیں لم نکن من المصلین لم تنفعہم شفاعت الشافعین, ان کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ غلط ہو جائے گا قرآن. یہ جو کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے رب نے جہنم میں جھونکا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی. محمد رسول اللہ کی سفارش بھی نفع نہیں دے گی. کیوں نہیں دے گی؟ اس لیے کہ اگر ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوتا تو اللہ کے نبی کی سفارش سے نکل جاتا نا. اس کا تو اللہ کے ہاں ذرے کے برابر بھی ایمان معتبر نہیں ہے, ذرے کے برابر بھی ایمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اتنا بڑا عمل اسلام کا, لیکن دیکھ لو ہماری بستیاں, ہمارے خاندان, ہمارے محلے مسلمانوں کے, ہندوؤں, یہودیوں, عیسائیوں کے نہیں, بے نمازیوں سے اٹے پڑے ہیں. بازار بے نمازیوں سے بھرے پڑے ہیں. کون ہے؟ مسلمان ہے, اہل حدیث ہے, اہل سنت ہے, عاشقان ہے, غلامان ہے, سب کچھ ہے. اذانیں ہوتی ہیں, کسی کے کام پر جوں تک نہیں ریگتی, کسی کے کام پر جوں تک نہیں ریگتی. اور صرف نماز فرض نہیں کی اللہ نے. اور میرے بھائیوں باجماعت نماز فرض کی ہے. کیا فرض کی ہے؟ ورکعوا مع الراکعین. جاؤ اٹھا کے دیکھو تفسیروں کی کتابیں, محدثین کے اقوال کہتے ہیں ورکعوا مع الراکعین کا معنی ہے باجماعت نماز پڑھنی ہے. باجماعت. نبینا صحابی ہے محمد رسول اللہ کا, کہتا ہے اللہ کے نبی لیس لی قائد یقودنی للمسجد, مجھے کوئی بازو پکڑ کر مسجد میں لے جانے والا نہیں ہے. مسجد ہے لیکن بازو پکڑنا نبینا ہوں, بازو پکڑ کر گھر میں مسجد میں لے جانے والا کوئی نہیں. میرا گھر اور مسجد کا فاصلہ بھی لمبا فاصلہ ہے, دور گھر ہے. اور مدینے کے رستے بھی یہ حشرات الارض, کیڑے مکوڑوں سے جو ہے نا خطرہ ہے, ان کا خطرہ بھی ہے. میں گھر میں نماز پڑھ لوں, نبینا بھی ہے, گھر بھی دور ہے, ہاں کوئی لانے والا بھی نہیں ہے, اور راستے میں کیڑے مکوڑوں کا اور مضر نقصان پہنچانے والی چیزوں کا بھی خطرہ ہے. 4 عذر پیش کیے اس بندے نے, نبینے نے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جینین عذر ہیں گے نہیں؟ جینین عذر ہیں. پیارے پیغمبر نے کہا پڑھ سکتے ہو گھر میں,
وہ واپس پلٹ گیا. ابھی دروازہ نہیں نکلا تھا, وہی آ گئی. پیارے پیغمبر نے دوبارہ بلا لیا. سوال کرنے والا بلاؤ اس کو. کیا پوچھا؟ اس نے سوال دہرایا. پیارے پیغمبر نے کہا اتسمع النداء, اے میرے نابینا صحابی, چار عذر پیش کرنے والے جماعت سے پیچھے رہنے کے لیے, کیا تیرے کان میں اذان کی آواز آتی ہے؟ جی اللہ کے نبی اذان تو سنتا ہوں. آپ نے فرمایا فاجب, اگر اذان سنتا ہے تجھے مسجد میں آنا پڑے گا, تجھے گھر میں نماز پڑھنے کی چھٹی نہیں. چھٹی نہیں, نبینے کو چھٹی نہیں. اور میرے جیسے آپ جیسے ماشاءاللہ تندرست صحت مند بینے کو چھٹی ہے. وہ دکان پہ بیٹھا رہے اذان سن کر, گھر میں بیٹھا رہے, ٹی وی VCR میں مشغول رہے, گپوں میں مشغول رہے. کوئی معمولی سا مسئلہ ہی. صرف 5 وقت کی نماز نہیں, بات مسجدیں کس لیے بنتی ہیں؟ کس لیے بنتی ہیں؟ پیارے پیغمبر نے کہا میرا دل چاہتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, عشاء کی اذان کہہ رہا ہوں, پھر اقامت کہلوا کر کسی کو جماعت کروانے کے لیے کھڑا کر دوں. ثم اخالف الى رجال لا يحضرون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. پھر میں محمد اللہ کا نبی, میرا دل چاہتا ہے میں ضرور ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے. میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا ڈالوں. ان کے گھر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر کھڑے رہیں. میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ لفظ نہیں بولے پیارے پیغمبر نے کہ جو نماز نہیں پڑھتے, جو نماز نہیں پڑھتے. کہا جو مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے, ان کی بات ہے, مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے. ایک روایت میں یہ لفظ ہے صحیح سند کے ساتھ, میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں نہیں آتے. میرے لفظ نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. جلائے کیوں نہیں تھا اللہ کے نبی نے؟ اس لیے کہ گھروں میں معصوم بچے ہیں, ان کے لیے مسجد میں آنا فرض نہیں. گھر میں خواتین ہیں, ان کے لیے مسجد میں آنا باجماعت نماز ان پر فرض. اگر یہ خواتین اور بچوں کا عذر نہ ہوتا, قسم اللہ کی محمد رسول اللہ گھروں کو جلا دیتے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. کوئی معمولی سفریش ہے؟ میدان جنگ میں اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میدان جنگ ہو, گولیاں چل رہی ہوں, لاشیں گر رہی ہوں, نماز کا ٹائم ہو جائے تو وہاں بھی باجماعت نماز ہے. وہاں بھی کیسے ہے؟ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. باجماعت نماز پڑھانی ہے. کچھ مجاہدین کو اپنے ساتھ کھڑا کر لو, باقی اسرا لے کر دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے. ایک رکعت ان کو پڑھاؤ, پھر یہ دشمن کے سامنے چلے جائیں, وہ آ کر باجماعت نماز میں شامل ہو جائیں. میدان جنگ میں بھی جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یاد رکھو, میرے لفظ نہیں, کسی مولوی کے نہیں, محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ سنا رہا ہوں. میرے بھائیوں, ہمیں اہمیت کا اندازہ نہیں, ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی آج تک. نمازوں کے معاملے میں بڑی لاپرواہی ہم نے آج تک برتی اپنی زندگی میں. من سمع النداء, سنن دارقطنی کی صحیح حدیث, من سمع النداء, جس بندے نے اذان سنی, فلم یجب, اذان سن کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتا تھا, نہیں آیا, فلا صلاۃ لہ الا من عذر, اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے الا یہ کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو. تو شرعی عذر ہے تو ٹھیک ہے, ہو جائے گی, ورنہ اس کی نماز نہیں. بعد میں آ کے مسجد میں پڑھ لیتا ہے جماعت کے بغیر, گھر میں پڑھ لیتا ہے جماعت کے بغیر, دکان پر دفتر میں پڑھ لیتا ہے جماعت کے بغیر. قسم اللہ کی محمد رسول اللہ کے الفاظ ہے, نماز نہیں ہے, اس کی نماز نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہے, میں کہوں نہیں ہوگی نماز میری, میں نے پڑھ لی ہے. میری بات سچی یا رسول اللہ کی سچی؟ کہ اللہ کے نبی کی بات غلط ہو جائے گی میری نماز؟ میں اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اتنا بڑا اسلام کا فریضہ, اور صرف فریضہ ہی نہیں, اللہ نے اس پر انعامات کتنے بڑے رکھے ہوئے. وہ وقت نہیں میں آپ کے سامنے وہ سارے انعامات سناؤں. اتنے انعامات ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کے لیے, اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں, قسم اللہ کی تصور بھی نہیں آپ کر سکتے.
فریضہ بھی ادا ہوتا ہے، رب انعامات سے بھی نوازتا ہے، انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ لیکن صورتحال دیکھ لو مسلمانوں کی، کوئی ٹس سے ماسی نہیں ہوتا، پرواہ کوئی نہیں۔ اگر باپ پڑھتا ہے تو اولاد نماز ہی نہیں پڑھتی، بیوی بھی نہیں پڑھتی گھر کی۔ اور میرے بھائیوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھ لوں، باجماعت پڑھ لوں، تو کیا میں اپنے بیوی بچوں کو نمازی نہ بناؤں؟ کیا میری چھوٹ ہو جائے گی؟ یہ نماز مجھے بچارے گی؟ آپ کہ میری 5 وقت کی باجماعت نماز؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم۔ گھر کا سربراہ گھر کے ایک ایک فرد کے بارے میں جواب دینا پڑے گا رب کو، بیوی کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا، بچیوں کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا، بچوں کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ نمازی بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ ہمارے بچے ٹیوشن نہ جائیں، سکول نہ جائیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ بیوی کوئی اور گھر کا کام نہ کرے ٹائم پر، اس کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن نماز کوئی بھی نہ پڑھے، کام پر جوتا بھی نہیں ملتی۔ کبھی پوچھے نہیں گھر میں جا کر نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میرے بچوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بچیوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ احساس ہی نہیں ہے، اندازہ ہی، اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جو ہو گیا، جو پیچھے ہو گیا، کوتاہی ہو گئی، ابھی ذمہ داری سے کہتا ہوں بگڑا کچھ نہیں، ابھی بگڑا کچھ نہیں ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، رب معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، منتظر ہے، منتظر، رب منتظر ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، پکی سچی توبہ کرے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ قسم ہے اللہ کی، رب میرا اور آپ کا منتظر ہے۔ مایوس نہیں ہونا کہ مجھے تو 50 سال ہو گئے نمازیں چھوڑتے ہوئے، جماعتیں چھوڑتے ہوئے، کام کاجوں پر، دنیا کے دھندوں کو، کاروباروں کو ترجیح دیتے ہوئے، تو میں تو بہت بڑے گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اور آپ کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا بھر جائے گناہوں سے، یہ بھرا ہوا ہو، اتنے گناہ اور بھی ہو جائیں، 3 گناہ ہو جائیں اس سے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ پکی اور سچی توبہ کر لو، اللہ اتنے گناہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ توبہ کرنے پر خوشی بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لوگوں دیکھو میرا بندہ، اس نے مجھے پہچان لیا، اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا رب ناراض ہو جائے گا، مجھ پر عذاب نازل کر دے گا، میری قتل کر لے گا، مجھے جہنم میں ڈال دے گا، مجھے دنیا میں پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ میں معافی مانگ لوں، اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں پکڑ بھی سکتا ہوں، سزا بھی دے سکتا ہوں، معاف بھی کرنے والا ہوں، مجھے پہچان کر معافی مانگ رہا، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ جتنے گناہ رب سارے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میری گزارش بس اتنی ہے کہ آج تک جو سستیاں ہو گئی، یہ اللہ کا گھر نعمت ہے، قسم ہے اللہ کی، رب کی زمین پر سب سے افضل خطہ وہ کیا ہے رب کو؟ مسجدیں۔ اللہ کو جو سب سے پیاری اور محبوب جگہ ہے، ہمیں اس جگہ سے محبت ہونی چاہیے، اس جگہ بار بار آنا چاہیے، یا اس جگہ کو مصیبت اور بوجھ سمجھنا چاہیے اپنے لیے؟ جو ہو گیا توبہ کر لو، پکی سچی معافی مانگ لو، آج سے تہیا کر لو، انشاءاللہ کچھ ہو جائے۔ اذان سننے کے بعد میں نے جماعت سے پیچھے نہیں رہنا، دکان کھلی رکھنی نہیں ہے، دفتر اور فیکٹری میں ملازمت جاری رکھنی نہیں ہے، بھاڑ میں جائے، وہ نکال دیں گے نا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نکال دیں گے، اور میرے بھائیوں وہ نکال دیں گے، تیری روزی کا بندوبست قسم ہے اللہ کی رب کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، وہ رب دے گا تجھے روزی، بھوکا نہیں مارے گا۔ نماز سب سے پہلا فریضہ، سب سے بڑا فریضہ، اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اور آج کے بعد تہیا کرو، انشاءاللہ کوئی نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔